نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے، اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں چیپٹر نمبر 11 کو مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم اپنا نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے اور ایز یوزول ہم اس میں آنے والے رول کو پہلے سیکھیں گے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ نئے چیپٹر میں ہم کون سا رول سیکھنے جا رہے ہیں۔ جی، اس رول کا نام ہے الممنوع من الصرف۔ تھوڑا مشکل لگ رہا ہوگا، آسان لفظوں میں آپ اس کو غیر منصرف بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ آپ آلریڈی یہ بات جانتے ہیں کہ کسی بھی اسم کو جب ہم نے اس کی اعرابی حالت کو دیکھنا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی رفع حالت ہمیں ضمہ سے نظر آتی ہے، اس کی نصب حالت ہمیں فتح سے نظر آتی ہے، اور اس کی جر حالت ہمیں کسرہ سے نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے اسماء جن کی تینوں حالتوں میں شکل بدلتی نظر آتی ہے، یعنی کہ وہ تینوں الگ الگ اعراب لیتے ہیں، جو فکس ہے، رفع کے لیے ضمہ، نصب کے لیے فتح اور جر کے لیے کسرہ، تو یہ تینوں الگ الگ اعراب آتے ہیں، تو ایسے اسماء کو منصرف اسماء کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے اسماء کو منصرف اسماء کہتے ہیں۔ عربی زبان میں تقریباً 87% الفاظ جو ہیں وہ منصرف ہوتے ہیں، لیکن 13% جو ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ تو یہ جو غیر منصرف ہیں، آج ہم نے ان کو سیکھنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ باقی اسماء سے مختلف ہوتے ہیں اور ان کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں غیر منصرف اسماء کی پہچان۔ نمبر 1، یہ کلمات تنوین نہیں لیتے۔ جب آپ کوئی کلمہ دیکھیں کہ اس کے اوپر تنوین نہیں ہے تو یہ ایک پہچان ہو سکتی ہے، آپ کو ایک ہنٹ مل جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسم جو ہے غیر منصرف ہو، لیکن صرف یہ دیکھ لینے سے کہ اس پہ تنوین نہیں ہے ہم اس کو غیر منصرف نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک اس کا آپ علامت کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ایک پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری پہچان کیا ہے کہ یہ کلمات مجرور حالت میں کسرہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے، یہ دوسری پہچان ہے۔ اب اگر آپ فار ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ کسی اسم سے پہلے حرف جر آ رہا ہے لیکن وہ اسم ہے تو مجرور لیکن اس کے نیچے کسرہ نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر فتح لکھی ہوئی ہے، تو پھر آپ کو ایک اور ہنٹ مل جاتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اسم غیر منصرف ہو، تو پھر آپ اس کی ذرا جانچ پڑتال کریں گے اور پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی یہ غیر منصرف ہے یا نہیں۔ اس کے آگے اسباب ہیں، انشاءاللہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، مریم اب رفع حالت میں مرفوع بالضمہ ہے، مریمہ نصب حالت میں منصوب بالفتح ہے، لیکن مریمہ جر حالت میں مجرور بالفتح ہے، اس کے نیچے کسرہ نہیں بلکہ اوپر فتح آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک آپ کو پہچان یہاں پہ نظر آئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غیر منصرف ہونے کے اسباب کیا ہوتے ہیں، وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی اسم غیر منصرف ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں غیر منصرف اسماء کے اسباب۔ کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے مندرجہ ذیل اسباب میں سے
کوئی دو سبب یا دو کا قائم مقام ایک سبب پایا جانا ضروری ہے. یعنی کہ بھی نیچے میں آپ کو تقریباً 7 اسباب بتاؤں گی. ان 7 اسباب میں سے کوئی سے 2 کا ہونا ضروری ہے. ایک سبب کافی نہیں ہے، لیکن کوئی ایک سبب ایسا بھی ہے جو کہ 2 کے قائم مقام ہے، یعنی کہ وہ اکیلا بھی آ جائے تو وہ کافی ہوتا ہے غیر منصرف کو، کسی بھی اسم کو غیر منصرف بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. نمبر 1 دیکھتے ہیں تانیث. تانیث مؤنث کو کہتے ہیں. تانیث معنوی اور تانیث لفظی، یہ 2 اس کی اقسام. تانیث معنوی وہ اسماء جو معنی کے اعتبار سے مؤنث ہوں، مثلا مریم، زینب، فاطمہ. آج آپ کو یہ چیز بھی کنفیوژن دور ہو گئی کہ جب ہم نے پڑھا تھا کہ تمام جو عورتوں کے نام ہیں وہ تنوین نہیں لیتے، تو وہ کیوں تنوین نہیں لیتے، آج آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کیوں تنوین نہیں لیتے. ٹھیک ہے. تو دوسری اس کی تانیث لفظی وہ اسماء جن میں مؤنث کی کوئی علامت پائی جاتی ہے، مثلا طلحہ، حمزہ، دنیا، اصدقاء. تو یہ بھی آپ کو آج پتہ لگ گیا کہ وہ نام جو کہ ہیں تو مذکر لیکن ان کے آخر میں تاء مربوطہ آتی ہے تو وہ بھی تنوین نہیں لیتے. وہ کیوں نہیں لیتے؟ اس وجہ سے کہ ان کے اندر تانیث کی علامت آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے کہ صرف تانیث ہونے سے تھوڑی ہوتا ہے. اب دوسری پہچان کیوں یہ غیر منصرف ہوئے، کیونکہ ان کے اندر علم بھی ہے. اب علم کیا ہے؟ اسم المعرفہ کی اقسام میں سے علم کا ہونا. ہم نے اسم المعرفہ کی اقسام پڑھی تھی نا 5، ان میں سے علم ایک قسم ہے. ٹھیک ہے. تو اسم المعرفہ کی تمام اقسام جو ہے وہ سبب نہیں ہے، صرف علم جو ہے وہ سبب ہے. تو اب یہ جیسے اوپر طلحہ، اس میں آپ کو ایک تانیث کی علامت نظر آ رہی ہے اور دوسرا یہ علم ہے. تو یہ 2 اسباب اکٹھے ہو جانے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہو گیا اور اس نے تنوین نہیں لی. ٹھیک ہے جی. اچھا، نمبر 3 ہے اجمہ. اجمہ غیر عربی کو کہتے ہیں. وہ غیر عربی الفاظ جو عربی زبان میں نام کے طور پر بولے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ علم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کوالٹی تو آ گئی، ایک سبب آ گیا کہ وہ نام کے طور پہ بولے جاتے ہیں. مثلا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق. لیکن 3 حرف. اچھا، اب یہاں پہ آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ ایک تو وہ علم ہے اور دوسرا وہ اجمہ ہے. یہ 2 کوالٹیز، یہ 2 اسباب اکٹھے ہو جانے کی وجہ سے اب یہ غیر منصرف ہو گئے اور انہوں نے تنوین نہیں لی. لیکن اس میں ایکسیپشن بھی ہے، دیکھ لیں وہ کیا ہے. لیکن 3 حرفی غیر عربی نام جن کا درمیان والا حرف ساکن ہو، وہ نام غیر عربی ہونے کے باوجود منصرف ہوتے ہیں. مثلا نوح، لوط، ہود، شیث. ٹھیک ہے. اب ہیں یہ غیر عربی ہیں، دیکھیں نام بھی ہیں، اس میں علم بھی آ گیا، اجمہ بھی آ گیا. 2 کوالٹیز آ گئی، 2 اسباب آ گئے. اس کے باوجود یہ جو ہے منصرف ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ 3 حرفی ہیں اور ان کا درمیان والا حرف ساکن ہے. یہ اس وجہ سے یہ چیز ان کو منصرف بناتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 4 ہے وزن فعل. کوئی اسم اگر کسی فعل کے وزن پر ہو تو وہ بھی ایک سبب ہوتا ہے. مثلا اکبر، احمد، احسن، اصغر. تو یہ ایک سبب ہوتا ہے کیونکہ یہ افعالو کے وزن پر آ رہے ہیں. نمبر 5 وصف. خوبی یا خامی. وہ اسماء جن میں کوئی صفت پائی جائے، کوئی خوبی ہو، کوئی خامی ہو، تو وہ اسماء جو ہیں وہ ایک سبب آ سکتا ہے کہ یہ وصف ہے اس کے اندر. جیسے اکبر، اسود، احمر. تو یہ سب جو ہے ایک وصف ہے. ٹھیک ہے. تو وصف ہونا بھی ایک غیر منصرف ہونے کا ایک سبب ہے.